ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سجنا سنورنا سب کا حق ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں نا, بہت ہی زبردست اور اچھے گیسٹ موجود ہیں اسی ٹاپک سے ریلیونٹ. تو ہم ان سے باتیں کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کچھ تو اپنے بارے میں بتائیں گے پرسنل, اس کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ سجنا سنورنا کیوں حق خواتین کا ہی زیادہ تر اور کیوں شوق ہوتا ہے ان کو. تو اور آپ ہمیں جوائن کریں 0213589027 پہ, ہم سے باتیں کریں, ہمارے مہمانوں سے باتیں کریں, پوچھیں ان سے کہ خواتین کو کس طرح سے رہنا چاہیے اگر وہ آفس گوئنگ آن ہے یا پھر آفس نہیں جاتی تو صرف گھر میں کام کاج کرتی ہیں. تو کیا مطلب ہے وہ پرانے کپڑے اور مطلب چینج ہی نہ کریں, دو دن ایک ہی کپڑے پہن کر رہتی ہیں اور نہ ہی تو خود کو تیار رکھتی ہیں اور کچھ بھی نہیں, بس ہسبینڈ پھر آتے پھر غصہ کرتے کہ یار تم تو تیار ہی نہیں رہتی ہو, باہر دیکھو لڑکیوں کو, عورتوں کو وہ کتنی تیار رہتی ہیں. تو سجنا سنورنا ہر کسی کا حق ہے, خواہ وہ آفس جاتی ہیں یا پھر کام کرتی ہیں, ورکنگ وومین ہو یا پھر گھریلو خاتون ہو. تو ان سے ہم باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کو پہلے انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. ندیم خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, برائڈل فوٹوگرافر. السلام علیکم. کیسے سر آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ راہیلہ ندیم, بیوٹی ایکسپرٹ. السلام علیکم. کیسی ہیں راہیلہ؟ کیسا لگ رہا ہے آ کر؟ بہت اچھا لگا. اچھا لگ رہا ہے. صبح صبح موڈ اچھا رہتا ہے خراب رہتا ہے؟ اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. سجنا سنورنا حق ہے, سبھی کا حق ہے, خواتین ہو یا مرد حضرات کا بھی حق ہے. ظاہر سی بات ہے. ندیم صاحب آپ بھی تیار رہتے ہیں, سچتے ہیں؟ جی بالکل. فیلڈ ہماری ایسی ہے کہ ظاہر ہے سچ کے رہنا پڑتا ہے. ہاں, ورنہ لوگ کہیں گے یار کیسا فوٹوگرافر ہے, خود ہی تیار نہیں ہے. اچھا جی, کب سے آپ اس فیلڈ میں؟ مجھے تقریباً اس فیلڈ میں 5 سال ہو گئے ویڈنگ فوٹوگرافی کرتے ہوئے, اور لاسٹ 3 ایئر سے میں فیشن فوٹوگرافی بھی کر رہا ہوں. اچھا جی, کب سے؟ لاسٹ 3 ایئر سے میں فیشن فوٹوگرافی بھی کر رہا ہوں, اور مجھے ویڈنگ فوٹوگرافی کرتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا, شوق تھا آپ کا یہ؟ جی بالکل شوق تھا, شوق سے پیشن بنا, پیشن سے پروفیشن بنا. زبردست. اچھا جی, اور راہیلہ نام ہے نا آپ کا, نبیلہ تو نہیں ہے؟ اوکے, راہیلہ نبیلہ میں بہت کنفیوژن رہتی ہے. ٹھیک ہے راہیلہ, آپ کب سے اس فیلڈ میں؟ بیوٹی 7 سال سے. بیوٹی ایکسپرٹ بننے کا کیوں سوچا آپ نے؟ کچھ اور بھی بن سکتی تھی. شوق تھا مجھے اور اسی شوق کی وجہ سے اس میں آئی ہوں, اور پھر ان کو مجھ سے زیادہ ان کو شوق تھا کہ میں کروں. اچھا, زبردست, بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا لگتا ہے آپ کو لوگوں کو جب آپ سجاتی ہیں؟ تو بہت اچھا لگتا ہے, خاص کر جب لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے چینج ہو گئے, اچھا لگتا ہے. وہ خود بھی بہت خوش. میک اپ سے پہلے میک اپ کے بعد کی تصویریں لیتی ہیں؟ ندیم صاحب سے کہتی ہیں کہ لے لیں تصویریں؟ جی, تو زیادہ آسان ہے, یہ لے لیتے ہیں. اچھا, صحیح. تو کس طرح کا میک اپ کرتی ہیں؟ جو برائڈل آتی ہیں ان کی ڈریس کے حساب سے کرتی ہیں یا فیس کمپلیکشن دیکھ کر؟ برائڈل جب آتی ہے تو اس کے لیے اس کا کمپلیٹ ہی دیکھا جاتا ہے, فیس کو بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے ڈریس کو بھی دیکھا جاتا ہے کمپلیٹ. ہمارے پاس ہر چیز, جیولری بھی خاص کر, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں. پھر اسٹائلنگ آج کل تو میک اپ سے زیادہ اسٹائلنگ زیادہ فیشن میں ہے. اسٹائلنگ بہت زیادہ ہے. زیادہ تر لوگ آتے ہیں, اسٹائلنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کہ اسٹائلنگ ہمیں ایسی چاہیے, یا آ کر کہیں گے ہمیں بالکل ایسا کر دیں, بالکل چینج کر دیں. اور زیادہ تر اس طرح کے لوگ زیادہ آتی ہیں کہ جو بیچاری بالکل وہ اپنے آپ کو سجنا سنورنا چھوڑ چکی ہوتی ہیں, اور پھر اچانک انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی بہت ہے, ہم آپس پارلر آئے اور ہمیں بالکل چینج کر دیں آپ. تو وہ خود کو مطلب نارملی مینٹین نہیں رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی اتنی. تو پھر گھر پہ کیا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہسبینڈ سے, اختلافات ہیں؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب بندہ باہر دیکھتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یار مطلب کچھ ایسی خواتین ہیں جو آفس وغیرہ جاتی ہیں تو ان کا کتنا چینج لک ہوتا ہے, اور جو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں بیچاری اتنی معصوم سی, سیدھی سادی سی ہوتی ہیں کہ بس وہ صرف اور صرف ان کی زندگی ساری کچن میں گزر جاتی ہے. ویسے بھی جس طرح کی مارننگ شو اور آپ لوگ نے میڈیا پہ جتنا وہ دے دی, اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو, ہمیں گھر بیٹھے بھی لوگ خود اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ سلون ہی آئے. ہاں, جیسے ابھی وہ دیکھیں گی نا کہ آپ تیار کر رہی ہیں کسی کو, تو اس طرح سے بھی سمجھ جاتے ہیں, سیکھتے ہیں لوگ. مووی بنا لیتے ہیں, پھر یوٹیوب میں سارے شوز ہوتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, فالو کرتے ہیں. تو زیادہ تر کیا کام آتا ہے آپ کے پاس؟ فیشل کا آتا ہے, میک اپ کا آتا ہے, یا ہیئر اسٹائلنگ کا؟ میک اپ اینڈ ہیئر اسٹائلنگ. میک اپ اینڈ ہیئر اسٹائلنگ. اچھا, تو میک اپ پہ کون سا میک اپ آج کا لینا ہے؟ میک اپ گلیمر ماڈل میک اپ زیادہ فیشن میں ہے. فیشن میں کوئی بھی کر لیتا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ندیم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ فوٹوز بناتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ خاص کر تو ہم جب ویڈنگ میں جاتے ہیں اور وہاں سب سے پہلے تو ہمیں لوکیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس لوکیشن پہ شوٹ کر رہے ہیں وہ لوکیشن ہے کیسی.
ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو فوٹوگرافی کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اب وہ ایڈیٹڈ پکچرز کم ہو گئی ہیں, جو بیک گراؤنڈ چینج وغیرہ ہوتا تھا, اب لائیو چل رہا ہے جو ریئل بیک گراؤنڈ تھے, کیونکہ کراچی کے اندر جی بینکوٹ اتنے اچھے سے بن گئے ہیں, تو اس چیز کا ہمیں پہلے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کس جگہ پہ شوٹ کرنا ہے. سیکنڈ جو آتا ہے ہم لائٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لائٹ کہاں سے دینی ہے, کیونکہ فوٹوگرافی کے اندر سب سے مین سبجیکٹ جو آتا ہے وہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے, لائٹ ہی آپ کی پکچرز کو اچھی اور بری بناتی ہے. اگر لائٹ ڈسٹرب ہو گئی تو ظاہر ہے پورا جو ہماری محنت خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فوٹوگرافی پہ. اچھا, برائڈ کھڑی کی ڈفرینٹ جگہ پہ, گروم اینڈ برائڈ کپل بنایا, اس کے بعد شوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ندیم صاحب, جس طرح آپ نے لائٹ کے بارے میں بتایا, تو لائٹس اپنی آپ لے کر جاتے ہیں یا وہاں جہاں جاتے ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے؟ نہیں, لائٹس ہم لے کے جاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں جی لائٹس اپنی لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے انسٹرومنٹ جو بھی ہوتے ہیں بنا انسٹرومنٹ کے تو ظاہر ہے بیکار ہے. صرف کیمرہ سارا کچھ نہیں کرتا, لائٹس بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں, باقی اور بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کسی طرح کی پرابلم نہیں آتی. اب اگر ہم ان کے اس پہ رہیں کہ یار وہ لائٹ لگائیں گے ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہمارے مطابق چیزیں نہیں ہوتی اور پھر آپ کا کام خراب ہوگا. جی بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, آج کل تو بہت زیادہ اسمارٹ فونز اور DSLR کیمراز وغیرہ سب نے لیے ہوئے, تو تب بھی یہ کیا بلاتے ہیں لوگ, کرواتے ہیں فوٹو سیشن وغیرہ؟ جی بالکل کراتے ہیں, کیونکہ ایک پروفیشنل اور نان پروفیشنل میں بہت فرق ہوتا ہے. کہ بس ہم نے سیلفی لے لی, ان کی بات DSLR تو اس وقت دیکھا جائے DSLR ہر گھر میں ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی اس لیے وہ بلاتے ہیں کہ ان کے ایکسپوزنگ میں اور ہمارے ایکسپوزنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا, اسٹائلز بھی بتاتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل, اسٹائلز بتاتے ہیں, کھڑے ہونا بتاتے ہیں, پوزنگ بتاتے ہیں ان کو, جب کپل ہوتا ہے تو کہاں کس طرح پوز کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں ان کو, گائیڈ کرتے رہتے ہیں. گائیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز بھی نہیں ہوتے, اور ظاہر ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتے. ایک ماڈل ہوتی ہے نا, ان کو پتا ہوتا ہے ماڈلس کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن جو سمپلی گروم اینڈ برائڈ ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ ایسے اتنا نروس ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے ان کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے کہ یار آپ بالکل فرینڈلی ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کو فرینڈلی کرنے کے بعد ہم ان پہ کام شروع کرتے ہیں. جب آپ فوٹوز بناتے ہیں ان کی, تو مطلب ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کہ بہت ہی اچھا سا پوز دے دیا, بٹ چہرہ بہت مطلب فیس بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, اور ایکسپریشنز نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ ان کو ایکسپریشن کا پتہ نہیں ہوتا. ایکسپریشن پتا ہوتا ہے جو فیشن میں ہیں یا وہ میڈیا میں ہیں, ان کو ایکسپریشن کا پتا ہے. جو نارملی ہوتے ہیں نا ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا, تو وہ ان کو تھوڑا بتانا سمجھانا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارا کام ہے, کیونکہ اس لیے ہم فرینڈلی پہلے کرتے ہیں. جب فرینڈلی نہیں کریں گے تو بہت زیادہ وہ ڈسٹرب رہتے ہیں, کیونکہ اس وقت ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ شادی کا ایونٹ اب ظاہر ہے 12 بجے 12:30 بجے تو ہالز آپ کو خالی کرنا ہوتا ہے, تو شارٹ ٹائم میں ہمیں سارا کام کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم ان کو ریلیکس کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کام شروع کریں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. ندیم صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے شادی میں اپنے بلایا تو مائیوں اور مہندی کی عجیب عجیب سی پکچرز آ جاتی ہے, پھر جب بارات ولیمہ ہو تو وہ بہت زیادہ آپ سے گھل مل سے جاتے ہیں, پھر سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہم ایسے پوز دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ مائیوں مہندی آپ نے اپنی خراب کر دی ہے؟ نہیں, مہندی خراب نہیں ہوتی, دونوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ مائیوں مہندی کے اندر جو برائڈ ہوتی ہیں وہ تیار نہیں ہوئی ہوتی, بیسیکلی وہ تیار نہیں ہوتی ہیں. اور کئی ایسے فیملیز ہوتی ہیں جہاں پردہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا گھونگھٹ اوپر نہیں کرتے, تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک میک اپ میں اور وداؤٹ میک اپ میں بہت فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو ایڈٹ سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل یہ چل رہا ہے. پھر آپ ظاہر ہے کہ ویڈنگ والے دن تو برائڈ ہوتی ہے, پھر گروم آتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فل ریڈی ہوتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. برائڈ اگر آتی ہے مایوں کی, جس طرح ندیم صاحب نے بتایا کہ مایوں کی جو دلہنیں ہوتی ہیں زیادہ تیار نہیں ہوتی ہیں, بٹ کہیں کہیں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس بہت یہ بلکہ لوگوں میں چینج کافی آیا ہے. مایوں میں بھی آج کل جتنی فوٹو سیشن وغیرہ ان ہو گیا نا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اب مایوں میں تیار ہونے آتے ہیں. ندیم صاحب نے اگر بنا لی نا میری اصلیت آ گئی سامنے. وہ مایوں کے لیے تو الگ سے بکنگ ہونے لگی ہے برائڈل کی, وہ فل اپنی لے کر آتی ہیں, گجرے وغیرہ جو آتا ہے ان کا کمپلیٹ تیار ہو رہے ہیں. اب ایسا نہیں کہ پہلے خالی بنا. کو کس طرح سے تیار کرتی ہیں, کیا کیا؟ بہت لائٹ ہوتا ہے ان کے, زیادہ تر ڈریس جو ہوتا ہے یلو میں ہی ہوتا ہے, اور بہت لائٹ میک اپ پہ ہم انہیں دیتے ہیں, پنک یا پیچ ٹون میں انہیں تیار کرتے ہیں. زیادہ نہیں, زیادہ ہیوی نہیں. اور ہیئر اسٹائل وغیرہ, ہیئر اسٹائل میں وہی ان کے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ان کے فلاورس ہوتے ہیں, لائٹس فرنچ وغیرہ کچھ بھی دے کے بالکل سمپل اسٹائل, تاکہ وہ ہر دن سے ڈفرنٹ لگے. کیونکہ بارات ہے, پھر ولیمہ ہے, انہیں ہر دن. پھر ایسا نہ کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں مائیوں میں اتنا تیار کر دیا ہے, تو پھر بارات میں پھر وہ سیم سا لک آ جاتا ہے کہ مائیوں میں بھی ویسے کیا, بارات والی میں بھی ویسے کر دیا ہے. اور مہندی کی ڈھولکی کی دلہنوں کو کس طرح سے سجاتی ہیں؟
ڈھولکی وغیرہ کی اس کے ایک ہی ہو جاتا ہے مائیوں میں آ گئی تو اسی کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ مائیوں والے دن کی جو ہوتی ہے اسی میں ہی تیار ہوتی ہیں اور اسی میں وہ لوگ فل اکثر اب تو یہ ہو گیا کہ مہندی بھی فل لگوا کے بیٹھتی ہیں کہ تاکہ پکچر وغیرہ اچھی ہیں. ہاں جی بالکل کمپلیٹ چاہیے. اب ایسا ہونے لگا, ورنہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے جی وہ سروس وغیرہ سب پہلے ہو کر کمپلیٹ وہ بالکل تیار ہوتی ہے مائیوں والے دن ہی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا ہمارا, اس میں مایوں مہندی کمبائن ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, کمبائن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہر بندہ اپنے آپ کو چاہتا ہے مینٹین کرنا. اس کی پکچرز ہیں, مووی بننے پہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے پھر سجنا سنورنا ہے ہی, کیونکہ وہ برائڈ ہیں, برائڈ کے ساتھ دیکھیں جو ہوتی ہیں وہ سنور رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایک ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. برائڈ کے ساتھ جو دلہنیں ہوتی ہیں اور فرینڈس ہوتی ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. آتی ہیں لڑکیاں ساتھ میں, کس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ لوگ؟ اگر پورا برائڈل کے پیکج کے ساتھ پارٹی میک اپ وغیرہ سب ہوتے ہیں تو پھر اس میں ڈسکاؤنٹ تو ہوتا ہے لازمی, پھر تو دیتے ہیں. ہمارے یہاں شادی ہو تو میں جاؤں آپ کے پاس؟ بالکل, کہ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا ہمیں. ڈسکاؤنٹ ملے گا, اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو. اسپیشل ملے گا, تھینک یو جی. ٹھیک ہے, اور انگیجمنٹ کی دلہنیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح کا تیار ہونا چاہیے؟ جیسے مائیے مہندی تو ایک الگ سا مطلب بہت ہی سافٹ سا لک دینا ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ گھبرا گئے پارلر سے, تو صحیح بات ہے کہ آپ آتی پہلے کہیں گے ہمیں بہت زیادہ بیس نہیں چاہیے, تھوپا بیس نہیں چاہیے, ہمیں سافٹ. لوگوں کو اب اویئرنیس آ گئی, پہلے نہیں تھا, لوگ آ کے پارلر میں بیٹھ جاتے تھے بس جو اس نے تیار کر دیا. اب ایسا نہیں ہے, اب پورا ہمیں پورا بتا رہے ہوتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نالج ہے, کافی پتا چل گیا ان لوگوں کو, ہر چیز بتاتے ہیں. اور اسٹائل نکال کے لائیں گی, ہم نے فلاں شو میں یہ چیز دیکھی تھی, آپ یہ کر دیں. پہلے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم جیسے کر دیتے تھے وہ مینج ہو جاتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب آ کے اپنی پوری ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے ویسا چاہیے. وہ سافٹ میک اپ, ہر کوئی آ کر پہلا لفظ یہی ہوتا ہے ہمیں میک اپ سافٹ چاہیے. ہاں صحیح. تو راہیلہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اگر فیشن میں نیو ان ہو جائے تو وہ پھر آپ لوگ بھی سیکھتے ہیں, پھر پریکٹس کرتے ہیں, پھر دوسرے مطلب بالکل, کیونکہ ظاہر سی مطلب فیشن تو ایک ایسی چیز ہے کہ ڈے بائی ڈے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ بھی, اور پھر کس پہ اپلائی کرتے ہیں؟ پہلے پریکٹس کرتے ہیں, ورک شاپ وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, پھر کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہم لوگ کو دیکھ کر آتے ہیں ہم, تو اس کے بعد ہم لوگ کر لیتے ہیں, آ کے پریکٹس کرتے ہیں. پھر پارلر میں ہوتی ہے تو ظاہر پریکٹس ہماری رہتی ہے, ایکسپیرینس بھی تو ہے نا, پارلر میں ہوتے ہیں تو پریکٹس تو رہتی ہے. پھر ویسے بھی یہ جو ٹیکنالوجیز ہے نا یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. فوٹوگرافی ہو چاہے ان کی فیلڈ ہو, ظاہر ہے کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے میوزک ہے, جتنا بندہ سیکھ لے اتنا ہی کم وہ سیکھتا رہتا. یہ کہ ایک اسٹائل بھی ہم نے بنایا, ہم فٹافٹ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں جلدی سے, کہ نیٹ پہ ڈالا, پھر اس طرح کر کے اسٹائلنگ یا کچھ نہ کچھ ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, کہ کچھ کوئی اور کچھ ڈالا ہے تو ہم چیک کرتے رہتے ہیں اس کو. اور پھر یوٹیوب ہے, یہ سب چیزوں سے ہم نیٹ سے کافی کچھ سیکھتے ہیں. آج کل لوگوں میں یہی چیزیں چل گئی ہیں کہ وہ نیٹ سے پکچر اٹھائیں گے, وہ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں ہم نے یہ پوسٹ کرا دینا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس بلاتے ہیں کہ ہم نے یہ, آپ ہمیں یہ تیار کر دیں, یہ لک چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اسٹائل چاہیے, اس طرح کا میک اپ چاہیے, ڈریس ہم نے کر لیا ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بھی لوگ اکثر برائڈس ہوتی ہیں جو شوقین لوگ ہوتے ہیں, ہمیں مزہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے کام کرنے میں, کیونکہ ہمیں نئی نئی چیزیں, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پچھلا دیا نا اس سے بیسٹ دیا. جی بالکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے. پھر وہ اکثر لوگ موبائل میں پکچرز لے کے آتی ہیں, یہ کرا دیں سر, یہ کرا دیں, تو اس پہ پھر مزہ آتا ہے کام کرنے میں. تو کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت ہی اریٹیٹنگ کلائنٹ مل گیا ہو, کچھ ایسا تجربہ لائف کا؟ جی اکثر ہوتا ہے, جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے کلائنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کا بہت اچھا نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو بہت اچھے مل جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. میجورٹی کیسے لوگوں کی ہے؟ میجورٹی زیادہ لوگوں کی ہے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی فیملی ماحول ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ فرسٹ ٹائم آن کیمرہ ہوتے ہیں, ہر بندے کے لیے کیمرہ فیس کرنا کو پتا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں ہی اکثر پرابلمس ہمارے ساتھ آتی ہے. پھر وہ ہوتی ہیں گھریلو لیڈیز, ٹھیک ہے نا, تو ان سے بات کرنا, وہ ظاہر ہم جینٹس ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جلدی فری نہیں ہو سکتی, تو ان کو اس طرح ہمیں ٹیکل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں, ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ایگری ہوں کہ ہاں بھائی اب یہ ریلیکس ہیں, فوٹوگرافر کے ساتھ ہم ٹائم دے سکتے ہیں. تو ان کو پہلے ریلیکس کرنا پڑتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. اور وہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے نا وہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. بالکل. اور جو ایسی بھی کوئی فیملیز ہے جن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے نا کہ میل ملاپ ہوتا ہے, ان کے اگر جاتے ہیں تو پھر کیا ڈفرینس ہے ان دونوں میں؟ جس کے پاس ہم پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں وہ ہمارا نیچر سمجھ چکے ہوتے ہیں, ہم ان کا نیچر سمجھ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ویسے بھی ایک ایونٹ کے بعد ہم تھوڑا فرینڈلی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بڑا ریلیکس ہوتے ہیں پھر ہمارے آگے. وہ اور ان کے فیملی کے اور بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا ریلیکس ہو کے ہم سے کام کراتے ہیں کہ آپ پکچرز لیں. آپ برائڈ بھی بڑے مزے سے کام کرا رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ
کہ نیچر کیسا ہے فوٹوگرافر کا. اب ظاہر ہے ہر بندہ فرسٹ ٹائم جس سے ملتے ہیں نا وہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جو اگر کوئی شوقین ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, پھر وہ تو بڑے مزے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کام کرنے میں. شوقین لوگوں کا تو کیا ہی کہنا, مطلب کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, تو اس میں پھر انسان اپنی شرم حیا تھوڑا سا سائڈ میں رکھ دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے پکچرز بنوانی ہے. جب پکچرز بنوانی ہے نا تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوتا ہے, شرم حیا سے ہمیں نکلنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو پکچر اچھی بنتی کیسے ہے. ایک عام لیڈی میں اور ایک ماڈل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عام لیڈی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. سننے والے سوچیں گے شرم حیا سے نکلنا کا کیا مطلب ہے؟ شرم حیا سے تھوڑے سے آپ فرینکلی ہو جائیں, فرینکلی ہونا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. اب جیسے ہمارے جو فیلڈ ہے نا فوٹوگرافی کی, اس میں سب سے بڑی دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں, باڈی لینگویج اور آپ کا ایکسپریشن. ماڈل اور عام لیڈی میں یہی فرق ہوتا ہے. ہاؤس وائف میں وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے نا. اب ایسا نہیں کہ آپ کی کیمراز وغیرہ اٹھا کر میں بھی فوٹوگرافر بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہے. جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے, ان کو تربیت ملی ہوئی ہوتی ہے ایک چیز. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ پروفیشنل میں فوٹوگرافر میں اور ایک عام DSLR یوز کر گھر پہ کرنے والے میں بہت فرق ہوتا ہے. نہیں اچھے سے اچھے کیمراز کیوں نہ ہو جائیں, بٹ وہ کیا ڈفرنس ہے میجر؟ سب سے بڑا ڈفرنٹ یہی ہے کہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل لوگوں میں, کسی بھی فیلڈ میں ایک نان پروفیشنل بندہ کام کرتا ہے اس میں وہ رزلٹ نہیں آتا جو ایک پروفیشنل میں آتا ہے. اب میں ایونٹ میں جا رہا ہوتا ہوں, اگر میرے پاس کیمرہ ہے تو مجھ سے اچھے اچھے کیمرہ بھی لوگ لے کے آئے ہوتے ہیں جو ان کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یوز کرنا نہیں آتا, ان کو لائٹ کا نالج نہیں ہوتی, تو وہ ہم سے پوچھتے سر یہ بتا دیں کس طرح سے ہوگا. تو اسی لیے رزلٹ میں ان کے اور ہمارے میں بہت زیادہ کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ مطلب ان کی بنائی ہوئی چیز کچھ اور ہوتی ہے, آپ کی بنائی ہوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ رینڈم کھینچ رہے تو ان کو لائٹس کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, اور انہیں پڑھا بھی نہیں ہوتا. فوٹوگرافی سیکھنے کے علاوہ پڑھتے بھی ہیں. اچھا جی, اب اس وقت تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر کئی انسٹیٹیوشن ایسے بن گئے جو فوٹوگرافی پڑھا رہے ہیں. کوئی اگر کورس کرنا چاہے جی تو کتنا ڈیوریشن ہے اس کا؟ ڈیوریشن اس کا جو ہے 6 منتھ to 2 years تک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, مطلب جو بندہ بالکل بھی پکا اچھا والا فوٹوگرافر بن سکتا ہے وہ 2 سال لگیں گے. 2 سال لگتے ہیں, منیمم 2 سال لگتے ہیں, کیونکہ 2 سال کے اندر نا اتار چڑھاؤ پتہ لگ جاتا ہے. ظاہر ہے 2 سال میں کم سے کم بندہ 100 کلائنٹ سے ملتا ہے, ان کا نیچر پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انٹرنشپ پہ بھی جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, پھر وہ فیلڈ میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. راہیلہ آپ کبھی گئی ہیں ان کے ساتھ؟ بہت بار گئی ہیں. کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, اور کافی ایسے ہمارے پروگرام آتے ہیں جس میں دونوں کو ساتھ انوائٹ کیا جاتا ہے. ان کی بکنگ ہوتی ہے تو میرے پاس لازمی سلون میں بھی ہوتی ہے, زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے, پھر ہم لوگ لازمی سیم ہوتے ہیں کلائنٹس آپ کے, تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہوگا. تو آپ اپنے پارلر میں فوٹو شوٹس وغیرہ کرواتی ہیں یا کرواتی ہیں وہاں بھی؟ کہاں ہے آپ کا سلون؟ نارتھ کراچی. نارتھ کراچی میں, ٹھیک ہے. اور کس نام سے ہیں؟ مارولس بیوٹی سلون. مارولس بیوٹی سلون. اوہو زبردست. اچھا فیس بک وغیرہ ہے آپ کا کچھ؟ کیا ہے؟ مارولس بیوٹی سلون اس کے نام سے ان کا فین پیج بھی ہے, ویب پیج بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے؟ میرا جو ہے فیس بک پہ اگر آپ کوئی سرچ کرے فوٹوگرافر ندیم خان سرچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ nadiz.photography@yahoo.com پر مجھے میل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو سوچیں گے یار پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اچھا نیڈیز میں کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ شاید پڑھ نہیں سکتے, وہ کوئی نادیز کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ. اس کے اسپیلنگ ہے NADYS.photography@yahoo.com. صحیح, ٹھیک ہے جی. اب تو کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے انشاءاللہ, غلطی نہیں کریں گے. اچھا جی راہیلہ, یہ شوق آپ کو بچپن سے تھا, شادی کے بعد تو زیادہ یہ ندیم صاحب نے آپ کو انکریج کیا نا؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کر رہا ہو نا, اگر اس کا ہسبینڈ یا پھر فادر کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے اپریشیٹنگ ملتی رہے تو پھر انسان بالکل اچھل سا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ہاں, کہ ہماری فیملی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس فیلڈ میں جو میں آیا ہوں فوٹوگرافی میں, وہ لانے والی مجھے یہ ہے, یعنی پش اپ کیا ہے, ورنہ میرا جو بزنس ہے وہ دوسرا تھا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے پش اپ کیا کہ نہیں آپ نے کرنا اور آپ نے بس آنا ہے. سپورٹ کرتے کہ یہ بھی, پلس فیملی ہماری جو ہے فادر مدر ان سب کا بہت سپورٹ رہا ہے, میرے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی. تو الحمدللہ اس فیلڈ جب ہم یہاں پہ پہنچے نا اسٹیج پہ, تو ان کی دعا کے اور ان کے ساتھ پہنچے. یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اگر ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی راہیلہ, آپ کون سا برائڈل میک اپ دکھانے والی, مطلب بارات ولیمہ؟ آج ہم برات کا میک اپ دکھائیں گے, لیکن سافٹ میں دکھائیں گے. بارات کا میک اپ سافٹ میں, وہ پٹھان اور پنجابی کی فیملیز جو ہوتی ہیں جو دوپہر میں شادیاں کرتی ہیں, ان کے لیے اسپیشلی جی یہ دیکھیں مارننگ یا ایوننگ میں جو میک اپ ہوتی ہیں یہ سافٹ ہی ہوتے ہیں. سافٹ ہوتے ہیں, صحیح. اور ان کی شادیاں بھی ایسی ہوتی ہیں نا, دوپہر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے کہنے کا جو سافٹ مطلب ہے نا, ایک ہوتا ہے بہت ہیوی لک دے دیتے ہیں جس سے بیس لگتا ہے کہ بہت زیادہ اوور
دے دیا ہے تو وہ چیز نہیں ہوگی. نیچرل پہ یہ کام کرنا, یہ ویسے بھی جو ان کی کوشش ہوتی ہے نیچرل پہ کام کرنے کی ہوتی ہے. یہ تو بہت ہی اچھی سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ میک اپ آپ نے کر دیا بہت اچھا سا اور جب جیسے اتارا تو دورا دیکھ کے ڈر جائے. بس آتے ہیں لوگ, اب وہ کچھ 2 دن پہلے بھی کلائنٹ آئی ہیں, وہ انہوں نے پیچھے سے خاص ان کی ساس نے کہہ کے بھیجا لپسٹک بالکل ڈارک میرون یا ریڈ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. اب وہ سوٹ پہ میچ نہیں کر رہی مگر وہ کہہ رہی نہیں آپ نے لگا, لیکن لگا دیں. صحیح, وہ ہوتا ہے نا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہاں پر ہو چکا ہے بریک کا وقت. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ. جب بریک سے واپس آئیں گے تو راہیلہ بیوٹی ایکسپرٹ وہ بریڈ بنا کے دکھائیں گے آپ کو. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, دیکھتے رہیں جس گولڈ.